جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، پھر اور کیا ہے۔ ارے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ کہاں تم کہاں مدح ممدوح یزداں، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ کہاں تم کہاں مدح ممدوح یزداں، ہے تو پھر اور کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے خدمتگار خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے مجھے 5 باتوں کی وصیت فرمائی۔ کتنی باتوں کی؟ 5 باتوں کی مجھے آپ نے وصیت فرمائی کہ اے انس ان باتوں پہ عمل کرنا، اور ساتھ ان باتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے خوشخبریاں بھی عطا فرمائی۔ پہلی بات حضور نے ارشاد فرمایا، اے انس کامل وضو کرو، اس سے تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا۔ کامل وضو کرو، وضو، اس سے تمہاری عمر بڑھے گی، عمر میں اضافہ ہوگا۔ اب دیکھو وضو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، معذرت کے ساتھ ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، غفلت میں کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وضو بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ قیامت کے دن کسی اور نبی کے وضو کے اعضاء نہیں چمکیں گے، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے جن کے اعضاء قیامت کے دن یہ وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں۔ حضور نے فرمایا جن کے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے قیامت کے دن، تو میں دور سے پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی، یہ میرا امتی ہے۔ اور جو نماز کے علاوہ بھی باوضو رہتا ہے، مرد ہو یا عورت، شیطانی قوت اس پہ حملہ آور نہیں ہو سکتی۔ اور جو بندہ کامل وضو کرے، جب تک وہ حالت وضو میں رہتا ہے، ایک تو اللہ کے فرشتے اس کی نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، اور دوسرا جب تک وہ باوضو رہتا ہے اس کو عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور جو بندہ باوضو رہتا ہے اس کے لیے اس کا نماز قائم کرنا بہت آسان ہے۔ مشکل کب بنتی ہے؟ جب سردی کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے، یار اب کون وضو کرے گا؟ تو جس آدمی کا وضو ہو، یار وضو ہے چلو پڑھ لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک تو یہ، اور دوسرا حضور نے یہاں فرما دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں اضافہ ہو، بڑھے، تو کیا کرو؟ کامل وضو کرو۔ اکثر لوگ وضو کرتے ہیں تو منہ صحیح نہیں دھوتے، اور وضو کرتے ہیں تو ان کی ایڑیاں رہ جاتی ہیں، کونیاں رہ جاتی ہیں۔ تو غفلت میں یہ چیزیں، یعنی جن اعضاء کا وضو میں دھونا فرض ہے،
ایک بال کی نوک کے برابر بھی اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا، اور اگر اس نے نماز کے لیے کیا ہے ایسی حالت میں نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو نماز کی چابی ہے یہ کیا ہے؟ وضو۔ اسی لیے وضو کریں، دنیاوی برکتیں بھی اور اخروی برکتیں بھی، اور عمر میں بھی اضافہ، رزق میں بھی اضافہ۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ تھی کہ آپ ہمیشہ رات کو جب آرام فرماتے تھے تو آپ باوضو ہو کر سوتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ باوضو ہو کر آپ جو ہے وہ آرام فرمایا کرتے تھے۔ تو کامل وضو کیا کریں، جب بھی کریں کامل وضو کیا کریں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے جتنے بھی عضو دھوئے جاتے ہیں، وضو کے اندر جتنے اعضاء دھوئے جاتے ہیں ان سب وہ سارے کے سارے اعضاء سے گناہ دھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ انسان جب وضو کرتا ہے نماز کے لیے تو اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی اگر گناہوں کے ذرات ہوں وہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ یہ وضو کی برکت ہے۔ اور دوسری نصیحت کیا فرمائی؟ جو میرا امتی ملے سلام کرو، اس سے نیکیاں بڑھیں گی۔ آج ہمارا سلام صرف جان پہچان تک رہ گیا ہے۔ بکر کو، زید کو میں جانتا ہوں تو اسے سلام کرتا ہوں، اور اگر نہیں جانتا تو میں سلام۔ کچھ صحابہ کرام حضور کے دور میں راستے میں بیٹھتے تھے تو اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو حضور نے انہیں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ سرکار نے فرمایا نہ بیٹھا کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور بھی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے تو کہاں بیٹھیں؟ سرکار نے فرمایا اگر بیٹھنا ہی ہے تو پھر راستے کے حقوق ادا کیا کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا حقوق ہیں؟ سرکار نے فرمایا کوئی کمزور زیادہ سامان لے کے آ رہا ہو تو اس کے سامان کو ہلکا کر لو، کچھ خود لے لو، اور دوسرا کوئی آ جا رہا ہو تو اسے سلام کرو، اور اپنی نظروں کو نیچا رکھو۔ جب راہ چلو تو اپنی نظروں کو نیچا رکھو۔ یہ بھی راستے کے حقوق میں سے ہے کہ تمہاری نظریں خیانت نہ کریں، کیونکہ راستے میں صرف مرد تو نہیں آتے، خواتین بھی آتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کیا فرمایا؟ جو میرا امتی ملے اسے کیا کرو؟ سلام کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ جو بندہ السلام علیکم کہتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جو بندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے اسے 20 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو بندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور یہ دعا ہے، یہ کیا ہے؟ دعا ہے سلامتی کی۔ اور ہم سامنے والے سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تم پہ سلامتی ہو، رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں، تو واپس میں وہ بھی کہتا ہے کہ تم پر بھی بھائی اللہ کی رحمتیں، سلامتی، برکتیں۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ لیکن آج اس کی جگہ گڈ مارننگ تو گڈ ایوننگ تو پتہ نہیں کیا کیا خرافات آ گئی ہیں۔ ہم اس چیز سے دور ہو گئے نا۔ جو سلام میں برکت ہے وہ کسی اور چیز میں تو نہیں ہے۔ میرے نبی کا جو طریقہ ہے اسی میں مسلمان کی خیر ہے، اسی میں بہتری ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی کو ہدایت فرمایا گیا ہے۔ اگر اس کے مطابق چلو گے تو تمہارا ہر عمل عبادت شمار کیا جائے گا۔ ہر عمل کیا ہے؟ عبادت شمار کیا جائے گا۔ اور اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم کوشش کرو کہ اس سے عمدہ لفظوں میں سلام کا جواب دو۔ اگر نہیں دے سکتے تو کم از کم وہی کہہ دو جو اس نے تمہیں کہے۔ تو کیا کریں جناب؟ سلام کرنے سے کیا ہوتا ہے؟
سارے بولیں. اور جان پہچان والے کو سلام کرنا ہے یا حضور کے ہر امتی کو سلام کرنا ہے؟ ہر امتی کو سلام کریں. اور حضور نے فرمایا سلام کو پھیلاؤ، یہ نفرتیں مٹاتا ہے، یہ محبتیں اگاتا ہے. اللہ اکبر، یہ دلوں کو ملاتا ہے. سلام سلامتی اس کو عام کیجیے. اور تیسرا حضور نے فرمایا گھر میں سلام کر کے جایا کرو، اس سے تمہارے گھر میں خیر و برکت بڑھے گی. ہم نہیں کرتے سلام گھر میں. جب بھی آپ داخل ہوں ایک تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں، اور دوسرا گھر والوں کو سلام کہیں. میں نے ایک دفعہ عرض بھی کیا، پھر عرض کر دیتا ہوں، اب بات آ گئی ہے. حضور کے ایک صحابی تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں مفلس ہوں، تنگ دست ہوں، ایک وقت کا ہے ایک وقت کا نہیں ہے، کبھی ہے تو کبھی نہیں ہے، کئی دن فاقوں میں بھی گزر جائے. کوئی ایسا عمل بتا دیجئے میں خوشحال ہو جاؤں، مال آ جائے، خیر و برکت آ جائے، اور 2 وقت کا عزت کے ساتھ لقمہ مل جائے. کیا تھا ایک وقت میں تنگی کا. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک عمل دیتا ہوں اس پہ عمل کرو، بہت جلد اللہ کی رحمتیں پاؤ گے، خیر آئے گی، رزق بڑھے گا. اب نہیں کھاتے پھر اور کھائیں گے. کیا عمل دیا سرکار نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گھر والوں کو کہو. پھر اس کے بعد مجھ پہ سلام پڑھو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھو. کیا کرو؟ ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھو. کیا کون سا عمل بتایا؟ گھر میں داخل ہونا ہے، کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر کیا کرنا ہے؟ السلام، اتحیات میں پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. اس سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا. اس صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ گھر میں اگر گھر والے نہ ہو پھر بھی سلام کرو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں پھر بھی سلام کرو، کیونکہ ہر مومن کے گھر میں روح محمدی موجود ہوتی ہے. ہر مومن کے گھر میں کیا ہوتی ہے؟ روح محمدی موجود ہوتی ہے. میں سرکار کو نہیں دیکھ سکتا، سرکار امتی کو دیکھ رہے ہیں، سرکار امتی کو دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. ارے جن کی 15ویں 16ویں پشت میں عبد القادر جیلانی، جسے پیران پیر غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ولایت کے اللہ نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا جب میں نے اللہ کی مخلوق کی طرف نظر کی تو سارے شہر سمٹ کے میرے لیے ایسے ہو گئے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو. ارے جن کی 13ویں 14ویں پشت میں عبد القادر جیلانی کی نظر کا یہ کمال ہے تو بتاؤ نبیوں کے امام کی نظر کا کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر. کیا فرمایا سرکار نے کہ جب گھر میں جاؤ السلام علیکم، اس کے بعد مجھ پہ سلام، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص. گھر میں نہ بھی ہو تب بھی روح محمدی موجود ہوتی ہے. صحابہ کہتے ہیں وہ شخص چلا گیا، اس نے جا کے اس عمل کو اپنایا. ایک وقت تھا کہ وہ تنگ دستی کی شکایت کرنے آیا تھا، اس عمل کی برکت سے اللہ نے اسے اتنا نوازا کہ اب اس کا رزق اتنا بڑھ گیا کہ پڑوس والوں کو بھی وہ تقسیم کرتا تھا، پڑوس والوں کو بھی تقسیم کرتا تھا. آج ہم بہت سے دوسرے تیسرے فارمولے استعمال کرتے ہیں. کیا یہ اچھا ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی، پیارے آقا کی پیاری تعلیمات اور ان کے پیارے نبوی نسخے جو ہیں اگر ہم ان کو اپنا لیں تو ہمارا رزق بھی بڑھ سکتا ہے، عمر بھی بڑھ سکتی ہے، نیکیاں بھی بڑھ سکتی ہیں، ہماری دنیا بھی کامیابیوں کے ساتھ گزر سکتی ہے، ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے. اللہ اکبر. تو کیا کریں؟ ہر امتی کو سلام کرنا ہے، اس سے کیا ہوں گی؟ نیکیاں بڑھیں گی. چوتھی چیز حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاشت کی نماز پڑھتے رہو. کیا؟
चाश की नमाज पढ़ते रहो। ये अगले लोग यानी तुमसे पहले लोग जो अल्लाह वाले बने हैं ना, उनकी एक सिफत ये भी थी कि वो चाश की नमाज पढ़ते थे। तो चाश की नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह वलियों की सिफतों से मुज़य्यन फरमाता है। अब ये चाश की नमाज कब पढ़ी जाती है? इशराक की नमाज के 1-1.5 घंटे बाद ये नमाज पढ़ी जाती है, ये चाश की नमाज। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के जिस्म के 360 आज़ा हैं। कितने? 360 जोड़ हैं, और हर जोड़ पर सदका रोजाना जरूरी है। साहबा ने कहा रसूलुल्लाह ये हम कैसे देंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम देना चाहते हो बताऊं? साहबा ने कहा जी हाँ या रसूलुल्लाह। आपने फरमाया जो बंदा हर रोज चाश की 2 रकत नमाज पढ़ ले, ये 2 रकत नमाज उसके 360 जोड़ों के सदके के लिए काफी है। 360 जोड़ों के कफारे के लिए ये क्या है? काफी है। चाश की नमाज कम अज कम जो है वो 2 रकत आप जरूर इसका एहतमाम फरमाया करें। घर में भी पढ़ सकते हैं, ऑफिस में भी पढ़ सकते हैं, आप जहां पाक साफ जगह मिले आप वहां पढ़ सकते हैं। कोशिश फरमाएं, अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अकबर। और 5वीं चीज, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अनस छोटों पर रहम करो और बड़ों की इज्जत और तौकीर करो, कयामत के दिन मेरे साथी बनोगे। खुशखबरी मिल गई, हुजूर का साथ चाहिए तो छोटों पे शफकत शुरू कर दीजिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, बड़ों की इज्जत कीजिए। पहली उम्मतों में लोगों के सफेद बाल नहीं होते थे। क्या? सफेद बाल नहीं होते। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उनसे किसी ने कहा भी आप जो है वो मुर्दे जिंदा करते हैं तो कोई आप ताज़ा कर देते होंगे, कोई पुराना। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम बिन नूह उनकी कब्र पे आपको ले जाया गया, तो आपने उनसे कहा कि अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाइए। वो जब खड़े हो गए तो उनके सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे। आपने उनसे पूछा भी बाल तो स्याह होते थे तो आपके कैसे सफ़ेद होते? कहा इस खौफ से मेरे सर और बाल के जो है वो बाल सफ़ेद हो गए कि मैं समझा कि शायद कयामत कायम हो चुकी है, जिसको हम भूले हुए, जिसको हम भूले हुए। और कयामत जब कायम होगी तो ये 17वें पारे में सूरतुल हज है। क्या? सूरतुल हज। इसकी इब्तदाई चंद आयात में अल्लाह ने कयामत जब कायम होगी उसका नक्शा बयान किया है कि उस वक़्त क्या मंजर होगा। कभी कंजुल ईमान यहाँ से तर्जुमा लेके आप थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, समझ आ जाएगी, जिसको हम भूले हुए, गाफिल हुए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो ये हुजूर की उम्मत के लिए ये नेमत है, सफ़ेद बाल। क्या? सफ़ेद बाल नेमत है। वो एक बुजुर्ग थे, उनके बाल काले थे, तो आखिरी वक्त आ गया तो उन्होंने नसीहत की। क्या की? नसीहत की। कहा मेरे काले बाल हैं, मैंने अल्लाह के नबी से सुना है कि अल्लाह सफ़ेद बालों से हया करता है। अब ऐसा करना, सफ़ेद आटा मेरे बालों पे मल देना ताकि अल्लाह मेरी सफ़ेदी से हया फरमाएगा, मुझे माफ़ कर देगा। अल्लाह हुजूर ने फरमाया जिस मेरे उम्मती के बाल इस्लाम में सफ़ेद हुए हो, अल्लाह ऐसे मेरे उम्मती को सज़ा देते हुए हया फरमाता है। अल्लाह अकबर। तो ये सफ़ेदी अल्लाह को बड़ी पसंद है और अल्लाह इसको महबूब रखता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो हुजूर ने क्या फरमाया, अगर मेरा साथ चाहते हो, मेरे साथी बनना चाहते हो तो क्या करो, मेरी उम्मत के छोटों पर रहम करो और मेरे बड़ों की इज्जत करो, तो क़यामत के दिन मेरे साथ हो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये देखें छोटी बातें, कामिल वुज़ू करें,
سلام عام کریں، چاش کی نماز کا اہتمام کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، بڑوں کا ادب کریں، تو بہت ساری نیکیاں، بہت ساری برکتیں اللہ میں نصیب فرما سکتا ہے۔ تو کوشش یہی ہوتی ہے، آپ بھی کوشش یہی کیا کریں کہ جو سنیں اس پہ عمل کی کوشش فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا، کل ایک ہمارا سلسلہ ہوتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی طلب اور تڑپ، مراقبہ حضور کے دیدار کا۔ پیر کو 12 سے 15 منٹ کی محفل ہوتی ہے، آپ بھی کوشش فرمائیں، شرکت فرمائیں۔ کیا پتہ ہم اس قابل نہیں، آپ کی تڑپ اس قابل ہو کہ آپ پہ کرم ہو جائے اور ہماری محفل میں بیٹھنے سے آپ کو دیدار مصطفیٰ مل جائے، تو آپ کے صدقے ہماری بھی بگڑی بن جائے گی۔ دعا ہے اللہ مرنے سے پہلے اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ۔ یا اللہ آج کے ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درس کی غلطیاں معاف فرما، حق سچ بیان ہوا یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے کردار سے اپنے محبوب کے کردار کی خوشبو آئے یا اللہ، ہمیں اپنے کردار میں اپنے محبوب کی سیرت کو اپنانے کی توفیق دے دے یا اللہ۔ تو بھی راضی ہو، تیرا محبوب، تیرا حبیب بھی، اولیاء صالحین بھی، ملائکہ صالحین بھی ہم سے راضی ہو یا اللہ۔ ہماری دعائیں قبول فرما۔ ہمارے پڑوس میں جتنے ہمارے مرحومین منظور کالونی محمود آباد کے قبرستان میں مدفون ہیں، جتنی پاک روحیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ آج کی اس حدیث پاک حضرت سیدنا انس اور دیگر جتنے حضور کے صحابہ، مفسرین، محدثین، حضور کی امت کے اولیاء صالح سب کے جناب توبہ دیا، سرکار کی خصوصی نگاہ کرم کے اور حضور کی دعا اور نگاہ کے طلبگار ہیں یا اللہ، حضور کی خصوصی نگاہ کرم نصیب فرما یا اللہ۔ ہماری دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔